9 مارچ 2007 کو افتخار محمد چودھری کے انکار سے جنم لینے والی سپریم کورٹ نے پچھلے 5.5 برس میں جو چاہا سو کیا۔ مشرف کے اقدامات کے حامی 100 کے لگ بھگ چھوٹے بڑے ججوں کو گھر بھیجنے سے NRO کو کالعدم قرار دینے تک، اور پھر آئندہ ماورائے آئین تبدیلی کا راستہ روکنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 6 کا تشریحاتی دائرہ بڑھایا، اور آنے والی اعلیٰ عدالتوں کو بھی پابند کر دیا کہ وہ کسی بھی طالع آزما کے ماورائے آئین اقدامات کے حرام کو حلال قرار نہیں دے سکتیں، ورنہ فیصلہ دینے والے جج بھی آرٹیکل 6 کی زد میں ہوں گے۔ شاید اسی لیے قومی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق آمر پہ آرٹیکل 6 کے تحت جیسا کیسا مقدمہ قائم ہو سکا۔ نئی جنمی سپریم کورٹ نے 2 وزرائے اعظم کو کٹہرے میں بلایا۔ ان میں سے ایک کو صدر مملکت کے خلاف سوئس مقدمات دوبارہ کھولنے کے لیے خط نہ لکھنے پہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نہ صرف ملتان واپس بھجوا دیا، بلکہ جاتے کے سیاسی اٹیچی کیس کو اگلے 5 برس کے لیے سر بمہر بھی کر دیا۔ چنانچہ اگلے وزیر اعظم کی کیا مجال کہ خط نہ لکھتا، بلکہ اس نے تو سوئس حکام کو ایک کی بجائے 2 خط لکھ دیے۔ ایک خط میں مقدمات کھولنے کا مطالبہ اور دوسرے میں یہ مطالبہ پورا نہ کرنے کا مطالبہ۔ نئی توانائی سے سرشار سپریم کورٹ نے پیٹرول اور چینی کی قیمت سے لے کے احتسابی ادارے نیب کے 3 سربراہوں کو فکس کرنے تک، سٹیل مل کی ارزاں فروخت رکوانے سے لے کے میمو گیٹ، نیشنل انشورنس، ہارس اسٹیل، اوگرا، رینٹل پاور، کراچی بدامنی، ریپبلک آف بحریہ ٹاؤن، NLC کے جرنیلی گھپلوں تک ہر مشکوکیت کا نوٹس لیا۔ کچھ کو خود طلب کیا تو کچھ نیب کے حوالے کر دیے، تو کچھ کیس آہستہ روی کے فرمے پہ چڑھا دیے گئے کہ فرصت سے دیکھیں گے۔ 60 سالہ بے عملی کی خاک جھاڑ کے اٹھ کھڑی ہونے والی نئی سپریم کورٹ نے پچھلوں کی طرح صرف یہ انتظار نہیں کیا کہ مسئلہ خود چل کے آئے تو دیکھیں گے، جو مسئلہ خود چل کے نہیں آیا اسے از خود نوٹس کے ذریعے چلوا دیا، اور جس نے بھی زنجیر ہلائی اسے اندر بلایا ضرور۔ پچھلے 65 برس میں یہ پہلی سپریم کورٹ ہے جس کا دیوانہ میڈیا دیوانہ ہے، کیونکہ عدالت نے بھی تو ہر چھوٹے بڑے مقدمے کی سماعت کے دوران میڈیا کو اپنے تبصروں، دلچسپ رولنگز اور تلخ و شیریں مزاجی اتار چڑھاؤ کے من و سلوہ سے مالا مال کیے رکھا، اور بریکنگ نیوز کی ندیدی ضرورتوں کو کما حقہ سمجھا۔ اس دوران فیصلے تو بولے ہی بولے، معزز ججز بھی خوب بولے۔ مختصر یہ کہ افتخار محمد چودھری کی سپریم کورٹ کا دوسرا اور تیسرا جنم ہنگامہ خیزی اور معنویت سے بھرپور رہا، اور اب 11 روز بعد چیف صاحب کورٹ نمبر 1 کا 24 انصافی ہتھوڑا اپنے جانشین کے حوالے کر کے ریٹائر ہو جائیں گے۔ شاید وہ دوبارہ قانونی پریکٹس میں آنے یا قانون پڑھانے کے امکانات پہ غور کریں، شاید اپنی ہنگامہ خیز یادداشتیں لکھنے کے بارے میں سوچیں، ایڈوکیٹ جنرل سے جرنل تک، یا پھر گھر کے لان میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے ارسلان کے سوالیہ نشان پہ دھیان دیں، یا سردیوں کی شریف دھوپ سے سنہری ہوتے لان میں چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ کو اوپر جاتے دیکھ کے اس خیال کی گرفت میں آ جائیں کہ انفرادی مگر مچھوں پہ کمند ڈالنے میں جتنا وقت صرف ہوا، اس سے آدھا وقت اگر منہ زور وکیلوں اور مظلوموں کی آہوں کے بوجھ سے کر رہتے زیریں عدالتی ڈھانچے کو درست، پاک اور الف کر دینے پہ لگا دیا جاتا تو کیسا ثواب جاریہ ہوتا، یا پوری ریاستی سویلین مشینری کو چوبی کٹہرے میں پسینوں پسینی پنجوں کے بل کھڑا کر کے نقد بیزتی کے مناظر یاد کرتے ہوئے بالکنی میں کھڑے کھڑے بے دھیانی میں مسکرا دیں، اور پھر اچانک یہ سوچ کے رنجیدہ سے ہو جائیں کہ ساری عدالت ایک طرف، خفیہ کا کرنل ایک طرف۔ کون کہتا ہے دیوتا بے بس نہیں ہوتے؟